الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 854 ہے، 854، اور آج سورہ یونس کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 31۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، من کون، یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، امن کون ہے وہ جو، یملکو مالک ہو، السمع کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، ومن اور کون ہے وہ جو یخرجو نکالتا ہے، الحی زندے کو، من المیت مردے سے، ویخرج اور نکالتا ہے، المیت مردے کو، من الحی زندے سے، ومن اور کون ہے وہ جو یدبر تدبیر کرتا ہے، الامر تمام کاموں کی، فسیقولون تو وہ ضرور کہیں گے، اللہ اللہ، فقل تو کہہ دیجئے، افلا تتقون تو کیا پھر تم ڈرتے نہیں۔ ترجمہ یوں ہے، ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہیے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ دوسری بات، یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے۔ تیسری بات، اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکالتا ہے۔ چوتھی بات، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ پانچویں بات، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ چھٹویں بات، تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں مشرکین کے بارے میں یہ باتیں بتلائی گئیں کہ انہوں نے جو باطل معبود تجویز کیے ہیں اور بتوں کی جو پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اللہ کا انہیں شریک قرار دیتے ہیں، اس کے باطل ہونے کو بتلانے کے بعد یہاں ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ ان مشرکوں سے پوچھئے کہ آسمان و زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور وہ کون ہے جو زندے کو مردے سے، یعنی نطفے سے انسان کو اور انڈے سے چوزے کو پیدا کرتا ہے، اور جو مردے کو زندے سے یعنی انسان سے نطفہ پیدا کرتا ہے، اور جو مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی بتاؤ کہ وہ کون ہے جو دنیا جہاں کے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اگر یہ سوال ان مشرکین سے کیا جاتا ہے تو وہ ضرور یوں کہیں گے کہ اللہ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے کہیے کہ جب یہ ساری باتیں تم تسلیم کر رہے ہو کہ رزق بھی وہی دیتا ہے، کانوں اور آنکھوں کا بھی وہی مالک ہے، اور وہی مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے، اور وہی سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، تو تم کیوں اس رب ذوالجلال قادر مطلق سے ڈرتے نہیں ہو۔ مکے کے ان مشرکین سے اور ان جیسے دوسرے لوگوں سے پیغمبر آپ پوچھئے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اور یہی بارش زمین کی زندگی کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر اس زمین سے کھیتیاں، پھول اور درخت اگتے ہیں، اور ان درختوں سے مختلف قسم کے غلے اور اناج اور طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں، جیسے انگور، سیب، زیتون، انار، موز، موسمبی، چاول، گیہوں، جو، باجرہ، کھجور، بادام، اخروٹ اور پستہ اور مختلف قسم کی پھل پالاریاں۔ ظاہر ہے کہ ان مشرکین کی زبانوں سے بھی جواب میں ایک ہی لفظ نکلے گا، اللہ 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 اللہ۔
سورہ ملک کی آیت نمبر 21 میں بھی یہ بات کہی گئی، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ بل لجوا فی عتب ونفور، اس کے باوجود یہ لوگ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں 31 میں فرما گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 24 میں یوں کہا گیا قل من يرزقكم من السماوات والارض قل اللہ، پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ۔ دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مشرکو بتاؤ کہ کس نے تم کو سننے اور دیکھنے کی قوت عطا فرمائی؟ یہ سماعت، یہ بصارت کا حقیقی مالک کون ہے؟ اسی طرح دوسرے حواس ہیں، چکنا، سونگنا، چھونا وغیرہ، ان سب کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے کہ اپنی قدرت و طاقت سے یہ ساری قوتیں دے کر تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت کو کھینچ لے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ یہی وہ قوتیں ہیں جن قوتوں سے تمہیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور دنیا جہاں کی چیزوں کو تم سمجھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں باقی حواس کو چھوڑ کر صرف سماعت اور بصارت کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ آدمی زیادہ تر چیزوں کا علم سن کر اور دیکھ کر ہی حاصل کرتا ہے۔ ہم کتابیں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا تقریریں سنتے ہیں، اس طرح ہر چیز کا زیادہ تر علم انہی دو حواس سے ہوتا ہے، اس لیے ان دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد زندگی اور موت کا ذکر کیا گیا کہ کون ہے جو مردے سے زندے کو وجود میں لاتا ہے اور زندے سے مردے کو وجود میں لاتا ہے۔ ایک زندہ انسان سے مردہ نطفہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اسی مردہ نطفے سے زندہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ ایک زندہ مرغی سے انڈا وجود میں آتا ہے اور اسی مردے انڈے سے زندہ چوزا نکل آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی اور موت کے بھی خالق ہیں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ومن یدبر الامر کہہ کر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اے مشرکو بتاؤ کہ کون تمہارے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ ایک انسان کے لیے ایک ریاست کے امور اور ایک ملک کا نظام چلانا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام برابر چلا رہے، زمین و آسمان کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، ستاروں اور سیاروں کا نظام، پہاڑوں اور سمندروں، جنگلوں بیابانوں کا نظام، تمام بری اور بحری مخلوقات کا نظام، بارش، بادل، کڑک اور بجلی وغیرہ کا نظام، یہ ساری تدبیریں ایک اللہ کر رہا ہے اور اس کی کسی بھی تدبیر اور اس کے کسی بھی طریقہ نظام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ بس یہ مشرکین بھی یہ مانتے ہیں اور اپنی زبانوں سے صاف کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں افلا تتقون، اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود پھر اس اللہ کو تم کیوں نہیں مانتے، کیوں اس سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس شرک کی وجہ سے تمہیں سزا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔